ایک مرتبہ ایک شخص ملک شام سے مدینہ شریف آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے پتہ پوچھا، لوگوں نے اسے پتہ بتایا۔ وہ شخص امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہتا، حضور بالا، میں ملک شام سے آیا ہوا ہوں، میں نے آپ کی بڑا تعریفیں سنی ہیں۔ حضور، میں کاروبار کیا کرتا تھا، کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ حضور، آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھر کے اندر لے گئے، کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بٹھایا، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چٹائی نہیں جو ثابت ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی چٹائی پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں، تم نے اپنا معاملہ تو بتا دیا، بہت زیادہ تم پہ قرضہ ہے، لیکن سنو، میں نے 3 دنوں سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر پہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں کھانا کھا لوں۔ مجھے جب بھوک لگتی ہے میں کھجوریں کھا لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ 3 دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، ملک شام سے جو شخص آیا ہوا تھا بڑا شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، پریشان نہ ہو، جا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، انہیں سارا معاملہ بتا دینا، وہ تیرا قرضہ ادا کر دیں گے، وہ تیری مدد کریں گے۔ اب وہ شخص سارا پتہ پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد کہتا، حضور بالا، آپ ایک خط پہ تحریر کر دیجئے کہ آپ نے مجھے عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کے تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اتنا کہہ دینا، وہ تیری مدد کریں گے۔ اب وہ شخص کہتا، اگر انہوں نے تفتیش کی، پوچھ گچھ کی، ہم کہاں تک ان کو جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جب تم یہ کہو گے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، وہ تم سے کوئی بھی تفتیش نہیں کریں گے، کچھ بھی تم سے معلومات نہیں کریں گے۔ اب یہ شخص سیدنا سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اٹھا۔ اٹھنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تم لوگ دودھ بھی پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا، اس کے اندر شہد ڈالتے ہو اور بھی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ تم لوگ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہو۔ یہ شخص جو ملک شام سے آیا ہوا تھا، اس نے سوچا، ابو بکر صدیق نے بڑا تعریفیں کی تھیں، کہا تھا وہ بہت سخی ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے سمجھائے، کھانے کے لیے ڈانٹے، وہ کیا عطا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس شخص نے آواز دی۔ حضرت سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس شخص نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد کہتے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس کے لیے دودھ آتا ہے جس کے اندر شہد پڑا ہوا تھا، اس نے دودھ پیا جس میں شہد پڑا ہوا تھا۔ پینے کے بعد کھجور کا حلوہ آ جاتا ہے، حلوہ بھی کھاتا ہے۔ اب یہ شخص جو ملک شام سے گیا تھا بڑا شش و پنج میں ڈوب گیا کہ یہ اپنے بچے کو کھانے کے لیے سمجھا رہے تھے، لیکن ان کے گھر پہ میں نے کھجور کا حلوہ بھی کھایا، میں نے دودھ بھی پیا، اس کے اندر شہد پڑا ہوا تھا اسے بھی نوش کیا، یہ ہماری اتنی خاطر و تواضع کر رہے ہیں۔ خاطر کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص کہتا، حضور بالا، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں کاروبار کر رہا تھا، نقصان ہو گیا، مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر کو بلایا. بتاتے ہیں نوکر جاتا ہے, ایک اونٹ پر سامان لاد کے آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, یہ سامنے جو تمہیں اونٹ دکھائی دے رہا ہے, یہ اونٹ تم لے کر کے چلے جاؤ. میں نے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے اس میں کپڑے بھی رکھ دیے ہیں, کھانے کا سامان بھی رکھ دیا ہے, اور 6000 اشرفیاں بھی میں نے رکھ دی ہیں. اونٹ تم اپنے ساتھ میں لے کے چلے جاؤ. یہ شخص جو ملک شام سے آیا ہوا تھا شش و پنج میں ڈوب گیا کہ مجھے صرف 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی, لیکن عثمان غنی مجھے 6000 اشرفیاں دے رہے ہیں, گھر والوں کے کپڑے بھی دے رہے ہیں, راستے کے کھانے کا انتظام بھی دے رہے ہیں, گھر والوں کے کھانے کا انتظام بھی دے رہے ہیں. اب وہ شخص کہتا, حضور آپ جو مجھے اونٹ دے رہے ہیں, میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا, اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو اتنی دور سے واپس کیسے لے کے آؤں گا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا, میں تجھے سامان بھی دے رہا ہوں اور تجھے اشرفیاں بھی دے رہا ہوں 6000, اور تجھے اونٹ تحفہ میں دے رہا ہوں, اسے دوبارہ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی, یہ کتنی غیروں کی مدد کرتے ہیں, کتنا غیروں کے کام آتے ہیں. آج ہم ہیں, ہمارا بھائی اگر بھوکا ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں, پڑوسی بیمار ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلامی بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبین سے درس حاصل کرو, انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اگر نبی کی سنتوں پر عمل کیا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے.